السلام علیکم ناظرین کرام، آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، پڑھیں گے اور سنیں گے کہ روزہ دار انسان کس حالت میں روزہ توڑ سکتا ہے، کن لوگوں کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے اسلام میں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور ثواب درجہ حاصل کریں۔ کسی کو روزہ توڑ ڈالنے پر مجبور کیا گیا تو روزہ توڑ سکتا ہے، مگر صبر کیا تو اجر ملے گا۔ مجبوری کی تعریف ماقبل گزر چکی ہے۔ رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 402۔ سانپ نے ڈس لیا اور جان خطرے میں پڑ گئی تو روزہ توڑ دے۔ رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 402۔ جن لوگوں نے ان مجبوریوں کے سبب روزہ توڑا، ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں، لہذا اگر ان روزوں کی قضا کرنے سے قبل نفل روزے رکھے تو یہ نفلی روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد آئندہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے قضا رکھ لیں۔ حدیث پاک میں فرمایا، جس پر گزشتہ رمضان المبارک کی قضا باقی ہے اور وہ نہ رکھے، اس کے اس رمضان المبارک کے روزے قبول نہ ہوں گے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 415۔ اگر وقت گزر گیا اور قضا روزے نہ رکھے، یہاں تک کہ دوسرا رمضان شریف آ گیا، تو اب قضا روزے رکھنے کی بجائے پہلے اسی رمضان المبارک کے روزے رکھ لیجئے، قضا بعد میں رکھ لیجئے۔ بلکہ اگر غیر مریض و مسافر نے قضا کی نیت کی، جب بھی قضا نہیں بلکہ اسی رمضان شریف کے روزے ہیں۔ در مختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 405۔ حمل والی یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنی یا بچہ کی جان جانے کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچہ کی ماں ہو یا دائی، اگرچہ رمضان المبارک میں دودھ پلانے کی نوکری اختیار کی ہو۔ در مختار رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 403۔ بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک کا خوف صحیح ہو یا نقصان عقل کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے۔ در مختار رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 402۔ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو تو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں قضا کر لے۔ در مختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 403۔ ان صورتوں میں غالب گمان کی قید ہے، محض وہم ناکافی ہے۔ غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کی ظاہری نشانی پائی جاتی ہے، دوسری یہ کہ اس شخص کا ذاتی تجربہ ہے، تیسری یہ کہ کسی مسلمان حاذق یعنی تجربہ کار اور اپنے فن طب میں ماہر طبیب مستور یعنی غیر فاسق نے اس کی خبر دی ہو۔ اگر نہ کوئی علامت ہو، نہ تجربہ، نہ اس قسم کی طبیب نے اسے بتایا بلکہ کسی کافر یا فاسق طبیب مثلا داڑھی مونڈے ڈاکٹر کے کہنے سے افطار کر لیا یعنی روزہ توڑ ڈالا، تو شرائط پائے جانے کی صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 404۔ حیض یا نفاس کی حالت میں نماز روزہ حرام ہے، اور ایسی حالت میں نماز و روزہ صحیح ہوتے ہی نہیں، نیز تلاوت قرآن پاک یا قرآن پاک کی آیات مقدسہ یا ان کا ترجمہ چھونا، یہ سب بھی حرام ہیں۔ بہار شریعت حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 88۔ مدینہ 15 نمبر مسئلہ، حیض و نفاس والے کے لیے اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہراً، روزہ دار کی طرح رہنا اس پر روزہ ضروری نہیں۔ الجواہر النیرہ جواہر النیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186۔
مگر چھپ کر کھانا بہتر ہے، خصوصاً حیض والے کے لیے۔ بہار شریعت۔